الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور پر علمی معجزہ عطا کیا گیا. صحابہ کو بھی آپ نے علم عطا کیا. ابو بکر رضی اللہ عنہ صحابہ کہتے تھے ہوا اعلمنا، ہم میں سب سے زیادہ علم والے. عمر رضی اللہ عنہ کے کہنے پہ ان کے موافق کئی آیتیں اتر ہیں. عثمان رضی اللہ عنہ فقیہ تھے، زبردست فقیہ. صحابہ آپ سے مسائل پوچھا کرتے. علی رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر علم کا شہر تھے تو علی رضی اللہ عنہ اس کا دروازہ. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فقیہ الامت، امت کے فقیہ. ابو درداء حکیم الامت، امت کے حکیم. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ مفکر قرآن. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ترجمان القرآن، مفسر قرآن. ایک ایک صحابی علم میں بھی کمال حاصل کی. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں یا حفصہ رضی اللہ عنہ کے بھائی تھے، عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی 60 سال زندہ رہے. ان کو مفکر قرآن کہتے. علم اور عمل کے جامع، مجمع البحرین. علم میں بھی جامع تھے، عمل میں بھی جامع تھے. انہوں نے خواب دیکھا، ایک ریشم کا کپڑا ان کے ہاتھ میں ہے، جدھر اشارہ کرتے ہیں جنت میں ان کو لے کے اڑ جاتا. اپنی بہن سے حفصہ رضی اللہ عنہ سے خواب بتایا. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بتلایا. آپ نے فرمایا تیرا بھائی جو ہے رجل صالح، یہ نیک آدمی، نیک آدمی. تو ان کے بھی کئی فتاوی ہیں. یہ تکبیر اولیٰ جب کہتے تھے اس کے بعد ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے. دوسری نماز میں رفع یدین نہیں کرتے تھے، پہلی تکبیر کے اوپر ہی رفع یدین کرتے تھے. ان کی ایک روایت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے جس میں ہاتھ اٹھانے کا بھی ذکر ہے، رکوع کے وقت، جاتے وقت، اٹھتے وقت. لیکن آپ کا عمل اس کے خلاف تھا. راوی کا عمل جب حدیث کے خلاف ہو، اس کا مطلب پہلی حدیث منسوخ. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے بھی، امام بخاری نے امام مالک کی بھی سند سے یہ حدیث روایت کی، لیکن امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں اس کو جو بیان کیا بغیر رفع یدین کے. تو راوی امام مالک بھی رفع یدین کے حق میں نہیں. والذین هم فی صلاتہم خاشعون، نماز میں خشوع کرنے والے کامیاب ہیں. وہ کون ہیں؟ جو خاموش رہتے، مخبتون، متواضعون، لا یلتفتون، التفات نہیں کرتے ادھر ادھر، تواضع کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں اور خاموش کھڑے رہتے ہیں، ہاتھ بار بار نہیں اٹھاتے. یہ بھی خشوع میں داخل ہے.
اسی طرح سورہ فاتحہ یہ فرماتے تھے جس کا امام ہو اس کے لیے فاتحہ ضروری نہیں، لیکن کبھی کبھار یہ رفع یدین کر بھی لیتے تھے۔ تو یہ چھوٹے موٹے اختلافات صحابہ میں بھی موجود ہیں۔ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ یہ حبر الامہ، امت کے علامہ، بہت بڑے عالم، ان کی عمر 13 سال تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اگر یہ ہماری عمر کے ہوتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کرتے، زیادہ علم حاصل کرتے، تو یہ بڑے پائے کے عالم ہوتے، کوئی ان کا مقابلہ نہ کر سکے۔ انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کے باپ عباس رضی اللہ عنہ جب پیدا ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے، آپ نے لعاب دہن ان کے منہ میں ڈالا، آپ کی خدمت کیا کرتے تھے، آپ نے ان کو دعائیں دی، اللہم علمہ الکتاب وفقہہ فی الدین، اللہم علمہ الکتاب وعلمہ التاویل۔ یہ ایسے دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دی۔ شوق بھی بہت، علم حاصل کرنے کا شوق بھی بہت، دعائیں بھی لگ گئی، شوق بھی بہت۔ ان کے ایک ساتھی تھے، انہوں نے طے کیا جس صحابی سے جو علم ملے ہم اس سے حاصل کریں گے۔ چنانچہ انہوں نے شروع کر دیا، دوسرا ساتھی تو تھک ہار کے بیٹھ گیا۔ اس کے لیے حوصلہ جو ہے نا بلند کرنا پڑتا ہے علم حاصل کرنے، انہوں نے حوصلہ نہیں ہارا۔ جس صحابی کے پاس جو حدیث معلوم ہوتی، جو آیت معلوم ہوتی، جو دین کا مسئلہ معلوم ہوتا، اس کے گھر کے دروازے پر چلے جاتے، باہر بیٹھ جاتے۔ جب وہ نکلتے پھر مسئلہ پوچھتے، حدیث پوچھتے، وہ کہتے آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہو کر آپ نے اتنی تکلیف کی، ہمیں بلا لیتے۔ کہتے نہیں، طالب علم تو میں ہوں، طالب علم کو جانا خود چل کے جانا چاہیے، میرا حق ہے آپ کے پاس ہوں۔ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بھی، علی رضی اللہ عنہ سے، ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے، اور زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے علم حاصل کیا۔ جس دن ان کی وفات ہوئی، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا مات حبر الامہ، آج امت کا بڑا عالم چلا گیا، اور فرمایا کہ شاید ابن عباس رضی اللہ عنہ ان کی جگہ لے لے، ان سے توقعات، ان کے شاگرد ابن عباس رضی اللہ عنہ ان کی جگہ لے لے۔ چنانچہ ابن عباس رضی اللہ عنہ خوب دین کی خدمت کی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فتاویٰ، ان کی فقہ کے مسائل جمع ہوئے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 20 جلدوں میں، اتنی سب سے پہلی فتاویٰ کی کتاب ان کی، 20 جلدوں میں ان کے فتاویٰ مرتب کیے گئے۔ تو اتنے اللہ نے ان امیین میں ایسے رسول بھیجے، اللہ نے خود ان کو قرآن سکھایا، خود علم سکھایا، آپ نے آگے امت کو سکھایا۔ یہ علمی خدمت رہتی دنیا تک آپ کا علم پہنچا گیا۔ بلغوا انی ولو آیا، ایک آیت بھی میری طرف سے پہنچ جائے آگے پہنچا دو۔ صحابہ نے اس پہ عمل کر کے دکھا۔ تو آپ کا بھی ایسے ہی عمل تھا کہ تکبیر، ایک ہی تکبیر، پہلی تکبیر پہ ہی ہاتھ اٹھاتے تھے، امام کے پیچھے فاتحہ بھی نہیں پڑھتے تھے، 3 وتر پڑھتے تھے، 3 وتر۔ ان کے سامنے کسی نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں بتایا کہ انہوں نے 1 وتر پڑھا،
یہ 3 پڑھتے تھے، عام طور پہ صحابہ 3 وتر ہی پڑھتے تھے. تو انہوں نے کہا وہ خود فقیہ ہیں، انہوں نے کوئی قیاس کیا ہوگا تو اس پہ اعتراض نہیں کرتے. فقیہ اگر غلطی بھی کر لے تو اس کو 1 اجر ملتا ہے. بعد میں اجماع ہو گیا، 3 وتروں پہ اجماع ہو گیا. اس وقت اجماع نہیں ہوا تھا، بعد میں ہوا. تو اجماع کے بعد پھر قیاس نہیں چلتا، پھر اسی پہ چلنا پڑتا ہے. ایسے ہی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، یہ بھی بڑے مجتہد تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا دی تھی، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہدی بہ، اے اللہ ان کو ہادی بھی بنا، دوسروں کو بھی ہدایت دینے والا، خود بھی ہدایت یافتہ، اور ان کے ذریعے ہدایت کو پھیلا. چنانچہ انہوں نے دین کی خوب خدمت کی، مسلمانوں کی کافی علاقے فتح کیے، دور تک اسلامی سلطنت کو وسیع کر دی. تو سارے صحابہ ان کے علم کے بھی قائل تھے، ان کو فقیہ جانتے تھے. ان کا ایک مسئلہ دیت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ مسلمان کی دیت، کافر کی دیت مسلمان کی دیت سے آدھی ہے. حدیث میں بھی آتا ہے، لیکن بعض کہتے ہیں مسلمان کی دیت کافر کی دیت، ذمی کی دیت مسلمان کی دیت کے برابر ہے. امام ابو حنیفہ، ذمی جو ہے، ذمی کافر جو جزیہ دیتے ہیں، جن سے معاہدہ ہوتا ہے، تو انہوں نے دونوں حدیثوں پہ عمل کر کے دکھایا. یہ دیت پوری دیتے تھے، آدھی دیت وارثوں کو دیتے تھے، آدھی بیت المال میں جمع کرتے تھے. یہ ان کا اجتہاد تھا کہ انہوں نے جہاں مسلمانوں کا نقصان کیا، ایسے ہی بیت المال کا بھی نقصان کیا، سلطنت کا بھی نقصان کیا. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے یہ ختم کر دیا، صرف آدھی دیت ہی مقرر کر دی. یہ اس لیے کرتے تھے، پوری دیت اس لیے لیتے تھے کہ تاکہ امن قائم رہے، کسی کو جرأت نہ ہو لا اینڈ آرڈر کو ہاتھ میں لینے کی، قانون کو ہاتھ میں لینے کی جرأت نہ. امن قائم کرنے کے لیے انہوں نے یہ دونوں حدیثوں پہ عمل کر لیا. ایسے یہ کہتے تھے کہ مسلمان کافر کا وارث ہو سکتا ہے، کافر مسلمان کا وارث نہیں ہو سکتا، مسلمان کافر کا ہو سکتا ہے. معاذ رضی اللہ عنہ نے بھی اسی کے مطابق فتویٰ دی. جب ان سے یمن میں ایک کیس آیا، ایک یہودی مر گیا، اس کا ایک بھائی تھا مسلمان، مسئلہ پوچھا یہ وارث بن سکتا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں بن سکتا. اور یہ حدیث پڑھی، الاسلام یزید ولا ینقص، اسلام زیادتی کرتا ہے، کمی نہیں کرتا. جیسے بھی کافر کا مال مسلمان لے سکے، وراثت میں لے سکتا ہے تو لے. تو ان کا یہ اجتہاد. باقی اکثر علماء یہ کہتے ہیں کہ کافر کا نہ مسلمان وارث بن سکتا ہے، نہ مسلمان کافر کا وارث بن سکتا ہے. انہوں نے اجتہاد کیا. اور ان کے ساتھ معاذ رضی اللہ عنہ بھی ہیں، معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ. اسی طرح حسن بصری، محمد بن حنفیہ، محمد بن علی بن حسن رضی اللہ، امام باقر، کئی علماء ان کے ساتھ ہیں. بعض کہتے ہیں سعید بن مسیب بھی ان کے ساتھ. تو صحابہ
جو اللہ نے اتنا علم عطا کیا، مجتہد بھی اللہ نے ان کو بنایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت اور برکت۔ اور یہ وطر کے بارے میں کہتے تھے کہ ایک وطر اس لیے سمجھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیثوں میں آتا ہے، پھر ایک وطر پڑھ کے دوسری رکعتوں کو ان کے ساتھ ملا لیا، تو انہوں نے سمجھا تھا وطر کی علیحدہ بھی نماز ہو سکتی۔ لیکن وطر کے بارے میں یہ ہے کہ تیسری رکعت میں ہم سورہ فاتحہ پڑھ کے، سورت پڑھ کے، پھر اللہ اکبر کہتے ہیں، پھر دعائے قنوت پڑھتے ہیں، یہاں سے وطر شروع ہوتا ہے کہ گویا کہ تیسری رکعت ہوگی یا علیحدہ یہ رکعت ہے۔ تو یہ اجتہادی اختلافات یہ شروع ہی سے چلے آ رہے تھے، پھر اجماع ہو گیا اس پہ۔ تو جس صحابی کے پیچھے بھی چلیں گے تو ہدایت پا جائیں گے۔ بِأَيِّهِمْ اصحابی کالنجوم بِأَيِّهِمْ اقتدیتم اہتدیتم۔ صحابہ سارے ہی عادل ہیں، سارے ہی نیک نیت ہیں، سب سے جنت کا اللہ نے وعدہ کیا ہے۔ ان سے غلطیاں ہوئی ہیں، امیر معاویہ کی علی رضی اللہ عنہ سے جھڑپ ہوئی ہے، اختلاف، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو فئۃ کبیرۃ من المسلمین، فئۃ عظیمۃ من المسلمین، بہت بڑا گروہ مسلمانوں کا، ان کو مسلمان کہا۔ جنگیں بھی ہوئیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مسلمان فرما رہے۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا۔ ایسے ہی ان کا بیٹا یزید سے غلطیاں ہوئیں، نقصان ہوا، لیکن انہوں نے تو خیر خواہی کے ساتھ اس کو بنایا تھا، انہیں غیب کا علم نہیں تھا، اس وقت اس کو صحیح تھا، بعد میں جو یہ اس سے حرکتیں ہوئیں، لیکن انہوں نے اپنی طرف سے نیک نیتی سے اس کے بارے میں وصیت کی تھی۔ اس وقت امام حسین رضی اللہ عنہ، ان کو تو دھوکہ دے دیا عراقیوں نے، اتنے بڑی شخصیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، اور عراقیوں نے ان سے بدعہدی کی، دھوکہ دیا۔ تو اب جو بھی وہاں سے اٹھتا کوئی تو پھر اس کے ساتھ بھی انہوں نے ایسا ہی کرنا تھا، اس لیے انہوں نے ابو موسیٰ مغیرہ بن شعبہ کا مشورہ مان لیا کہ اپنے بیٹے کو ولی عہد بنا دو، شام کی فوجیں اور شام کے عوام تمہارے ساتھ ہیں، تمہارے بیٹے کے ساتھ بھی ہوں گے اور کنٹرول کر لیں گے۔ اتنی سلطنتیں وسیع ہو گئیں، حجاز، عرب، افریقہ، مصر، عراق، ایران، شام، یہ سارے علاقے اتنی وسیع ہو گئی کہ ان کے قابو میں نہیں آئے گا، تمہارا یہ بیٹا قابو کر سکتا ہے، نہیں تو اسلامی سلطنت یہ ساری چلی جائے گی۔ انہوں نے مشورہ مان لیا، لیکن بعد میں لڑکے سے اتنی غلطیاں ہوئیں، نقصان ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا اتنا نقصان ہوا۔ تو ہر بات میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے، لیکن صحابہ کے بارے میں ہم کسی کو برا بھلا نہیں کہیں گے، سارے ہدایت یافتہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا جو ان کو دی، اللہم اہدی، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہدی بہ، اے اللہ اس کو ہادی بنا دے، ہدایت یافتہ بنا دے اور اس کے ذریعے ہدایت پھیلا دے۔ تو یہ آپ کو یقیناً آپ کی دعا ان کو لگی۔ اللہ ہم سب کو صحابہ کی عظمت ہمارے سامنے ہو، یہ سارے ہی ہدایت کے ستارے ہیں۔ اور انہوں نے اگر یہ اپنے بیٹے کو نہ بناتے تو بعد میں جتنے بھی بیٹے بنتے ہیں خلیفہ یا بادشاہ، یہ پھر دین نہ ہوتا۔ اب یہ دین میں یہ داخل ہو گیا، یہ صحابی کا عمل داخل ہو گیا۔ ہندوستان کے جتنے بادشاہ گزرے، ایک کے بعد اس کا بیٹا، اس کے بعد دوسرا بیٹا، سعودی عرب میں دیکھ لو، باپ کے بعد اس کا بیٹا، اس کے بعد اس کا بیٹا۔ ایسے ہی سلطنت عثمانیہ میں بھی یہ چل پڑا، باپ کے بعد اس کا بیٹا۔ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ داؤد علیہ السلام کے وارث سلیمان ان کے بیٹے ہوئے۔ قرآن سے بھی یہ ثابت ہے، صحابہ کے عمل سے بھی ثابت ہو گیا۔ یہ ایک رستہ کھل گیا، اللہ نے یہ بھی کھولنا تھا
کوئی نہ کوئی ہر بات میں حکمت ہوتی. اللہ ہم سب کو ہمیں بھی دین کی سمجھ نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفور. اللهم اشف مرضانا، اللهم اقض حاجاتنا، اللهم ارحم موتانا، اللهم اهلك اعداءنا. صلى الله تعالى على خير خلق